أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليه الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وما يفعلون ما يؤمرون. اس بابرکت مجلس کی قبولیت کے لیے تمام عزاداران احباب اللہ الحسین کی صحت و سلامتی، دنیا مشکلات میں آسانی، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، اس جگہ کی مزید تعمیر و ترقی کے لیے مرکز عصمت و طہارت شہزادی اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کی خوشنودی کے لیے، بالخصوص آپ اور میرے زمانے کی ماں کی صحت و سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان زیرکار، تربیت اولاد کے عنوان کے حوالے سے قرآن مجید سورہ تحریم کی چھٹی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. انتہائی کم علمی اور کم مالکی کے باوجود یہ موضوع اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوا. اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس آیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے. اس آیہ واقعی ہدایہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس، علیہ وقودھا الناس والحجارہ، انسانوں اور پتھروں کو جلانے کے لیے اس آگ کو دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا. علیہ الملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے عذاب کے لیے جو فرشتے متعین کر رکھے ہیں وہ طبیعت کے حوالے سے انتہائی درست اور انتہائی سخت مزاج ہے. لا یعصون اللہ لا یعصون اللہ، وہ امر الہی کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، سرکاری نہیں کرتا. ما یفعلون وما یؤمرون، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر فوراً عمل کیا جاتا ہے. حکم الہی کی تعمیل میں سوئی کے 9 برابر سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ نہیں ہوتا. سورہ تحریم کی اس چھٹی آیت کا تحت لفظ ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارش کرتے آیا ہوں. اولاد اللہ کی دین ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اولاد کی تربیت آپ کی اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے. نہایت اختصار کے ساتھ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ لب لباب ما حاصل مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں. اولاد کی تربیت سے سستی کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے. جہنم جانے والوں میں اکثر لوگ اولاد کی تربیت کی سستی کرنے والوں میں سے ہوں گے. اولاد کی تربیت نہ صرف عبادت ہے بلکہ ذریعہ نجات بھی ہے. جو لوگ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے نتیجے میں اولاد کی تربیت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت میں بہترین مقامات سے نوازا ہے. خداوند عالم سورۃ العصر میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. پوری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں. فرمایا لیکن 4 قسم کے لوگ اس خسارے اور گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے. فرمایا الا الذین آمنوا،
جن لوگوں نے ایمان لایا وہ خسارے میں نہیں ہے. ایمان تمام خوبیوں کا راس رئیس ہے. آپ پوری دنیا کی خوبی بجا لائے، اگر آپ صاحبان ایمان نہیں ہیں تو ان خوبیوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر عمل خیر کا فائدہ ایمان کے بعد ہوگا. والذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لانے کے بعد دوسرے مرحلے پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عمل خیر بجا لائیں. آپ جانتے ہیں میدان حشر میں روٹی پیسے، تعلقات، رشتہ داری، اثر رسوم، کپڑے، مادی کوئی چیز کام نہیں آئیں گے. میدان حشر میں صرف اور صرف عمل خیر کام آئیں گے. اور یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الحساب ہے. وہاں آپ کو کوئی نیکی کا عمل خیر کا موقع نہیں ملے گا، یہاں آپ عمل خیر بجانا ہے. تیسرے مرحلے میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خود بھی حق پر قائم رہے، اپنے بیوی بچوں پر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے سلے میں آنے والے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے، حق پر قائم رہنے کی تربیت دے. صرف آپ کا عمل خیر بجا لانا، آپ کا حق پر قائم ہونا کافی نہیں ہے. صبر کی تلقین کرنا کافی نہیں. آپ خود بھی عمل خیر بجا لاؤ، اپنے اولادوں میں بھی عمل خیر کا جذبہ پیدا کرو. آپ خود حق پر قائم رہو، اپنے اولاد کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرو. آپ خود صبر سے کام لے لو صراط مستقیم پہ محمد آل محمد کی تعلیمات کے حوالے سے، اور اولاد کو صبر پر قائم رہنے کی تلقین کرو. یہی تو پہچان ہے آپ اور میری. اور عالم اسلام میں مسلمانوں کو رب کائنات نے بہترین قوم ہونے کا جو ٹائٹل دے دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مسلمانوں، تم دنیا کے بہترین قوموں میں سے ہو. آپ جانتے ہیں آپ کو بہترین قوموں میں سے ہونے کا ٹائٹل نماز زیادہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، روزے زیادہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، جہاد زیادہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، عمل خیر زیادہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، صدقہ و خیرات زیادہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. اقوام عالم میں بہترین قوم ہونے کا آپ کو جو سند حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خود بھی نیکی کرتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی ترغیب بھی دیتے ہیں. خود بھی گناہ سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں. سب سے زیادہ حق بات کی تلقین، سب سے زیادہ صبر کی تلقین کرنے کی ضرورت آپ کی بیوی بچوں کو ہے. اگر آپ نے عمل خیر، خود نے عمل خیر بجا لایا، بچوں کو عمل خیر کی تعلیم دی، خود حق پر قائم رہا، اپنے اولاد کو حق پر قائم کرنے کی تلقین کی، خود نے صراط مستقیم پر قائم رہنے میں صبر سے کام لے لیا اور اپنے اولاد کو بھی صبر کی تلقین کی. تربیت اولاد کے سلے میں آپ کو جنت میں بہترین انعامات سے نوازا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اگر آپ اولاد کی تعلیم و تربیت سے غافل رہے، سست رہے، میں کل بھی گزارش کر رہے تھے، سرکاری ملازم ہم کہاں تربیت کر سکتے ہیں؟ یہ تربیت کرنا ٹیچروں کا کام ہے، پروفیسروں کا کام ہے، واعظین اور ذاکرین کا کام ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم مصروف لوگ ہیں. آپ کی ساری شکایت اپنی جگہ بجا ہے، درست ہے، لیکن اگر آپ نے بہانہ کر کے اولاد کی تربیت سے پہلو تہی کی تو آپ کو جنت کے بدترین مقامات پر آپ کو جگہ ملے گا اور اس عذاب میں آپ ہمیشہ رہیں گے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی قدر الصبر. آپ اور میرے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصبر صبرانی، الصبر فی المصیبہ والصبر فی المعصیہ. آپ اور میرے چھٹے امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں. ان دونوں قسموں پر خود نے بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال، آپ کے ماتحت جتنے بندے ہیں ان سب کو بھی صبر پر چلانا ہے.
پہلا ہے الصبر فی مصیبت پر صبر کرنا. ظاہر سی بات ہے جب آپ حق بولیں گے، آپ صراط مستقیم پہ ہوں گے، آپ مائیں بہنیں پردہ کرنا شروع کریں گے، آپ حرام ترک کریں گے، بدکاری سے بچیں گے، مشکلات تو آئے گی. لیکن جب آپ صراط مستقیم پہ آگے عمل خیر کو بجا لانا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ڈالر کی بارش نہیں ہوں گے. مائیں بہنوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، حرام سے بچنا شروع کر دیا، غلط کاموں سے بچنا شروع کر دیا، تو دنیا کی آسائشیں ان کے قدموں کے نیچے نہیں آئے گی. مشکلات کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے. لہذا اللہ کے دربار میں دیر ہے، اندھے نہیں. آپ صراط مستقیم پر قائم رہو اور حق کی تعلیم دو، صبر کی تعلیم دو. خداوند عالم آپ کو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. اللہ کے دربار میں دیر ہے، مندر نہیں ہے. اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد. دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے تم سے 5 چیزوں میں امتحان لینا ہے. یہ رب کریم کی مرضی پر ہے. وہ 5 میں سے امتحان لے لے، 5 میں سے 4 میں لے لے، 3 میں لے لے، 2 میں لے لے، سب میں لے لے، وہ اس کی مرضی پر ہے، لیکن لینا ضرور ہے. وہ کون سی یہ 5 پرچے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے امتحان لے گا. وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے امتحان لے گا. والنفس، اور آپ کے نفس کے ذریعے امتحان لے گا. بیمار ہوگا، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، زخم آئے گا، تکلیف ہوں گے، اپنے نفس کے ذریعے امتحان لے گا. ونقص من الاموال، مال میں کمی کے ذریعے امتحان لے گا. کاروبار میں خسارہ ہو گیا، سیلاب کی وجہ سے زمینیں خراب ہو گئی، آسمانی بجلی گرا، مصیبتیں آئے گی، آپ کے مال میں کمی آئے گی. اور آخر میں فرما والثمرات، اور سب سے مشکل، سب سے آخر امتحان اولاد کا ہے. اولاد کے امتحان میں عزیزان گرامی قدر گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں، یہ اولاد کا امتحان سب سے مشکل امتحان ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ خود نیک بنے، آپ اپنے بیوی بچوں کے تربیت اور ان کے ہدایت کا مؤثر اہتمام کرے، تاکہ آپ بھی، آپ کے بیوی بچے بھی اللہ کے امتحان سے محفوظ رہے اور قیامت میں، میدان حشر میں، پورے صراط میں، جنت الفردوس میں خداوند عالم آپ کو اعلیٰ نعمات سے نواز دے گا. دوسری صبر ہے الصبر فی المصیبت، پھر معصیت گناہ کے موقع پر صبر کرنا. عزیزان گرامی قدر اس بابرکت مجلس کی توسط سے گزارش کرو، بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ آج آخری مجلس ہے، لہذا اس پوری گفتگو کا ماحاصل خلاصہ لب لباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسرا، آپ نے گناہ کے موقع پر صبر کرنا، خود بھی صبر کرنا ہے اور بیوی بچوں کو بھی صبر کرنے کا طریقہ سکھانا ہے. انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ لذت کے لیے کرتے ہیں، ذائقے کے لیے کرتے ہیں، منہ کے مزے کے لیے کرتے ہیں. شریعت اسلامی قانون ہے، رول وائلیشن اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ مزے حاصل کر سکیں، لذت حاصل کر سکیں. فرماتے ہیں اگر آپ کیا نفس گناہ کے سے نہیں ہو رہا ہو، آپ سوچیں جس گناہ کے لذت کے لیے جو گناہ آپ کر رہے ہو، وہ لذت ایک لمحے کی ہے. شراب کا بوتل چڑھایا، بوتل ختم ہونے تک ہے. زنا کیا ایک لمحے کے لیے، سود لینا ایک لمحے کے لیے، حرام کھایا ایک لمحے کے لیے، بدکاری کے ایک لمحے کے لیے. تمام گناہوں کا مزہ ایک لمحہ، ایک سانس، ایک آن کے لیے ہے. جس قدر یہ گناہ ایک لمحے کے لیے، لیکن لذت ایک لمحے کے لیے، لیکن گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. کتنا بیوقوف ہے آپ، ہم کتنے بیوقوف ہیں. ایک لمحے کی لذت کے لیے اتنی بڑی گناہ کر گزرتے ہیں. دوسری بات، ائمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں تم اتنا گناہ کرو جتنا تمہارے ہڈیوں میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ تربیت اولاد کے حوالے سے
اکثر انسان کی یہ عادت ہوتی ہے گناہ کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان، توبہ کرنا مشکل. نہیں، توبہ کرنا آسان، گناہ چھوڑنا مشکل. والدین بھی گناہ کرتے ہیں، والدین کی دیکھا دیکھی بچے بھی گناہ کرتے ہیں. میں کل گزارش کر رہا تھا، خبردار اپنے بچوں کے سامنے اپنے جوانی کے گناہوں واقعات بیان نہ کرنا. وہ آپ کے گناہوں پر گواہ بن جائے گا، پھر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے آپ اور میرے دوسرے امام مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے کلام کو اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے گا، کتنے قیمتی کلام ارشاد فرما کر گئے. سائل آیا، مولا گناہ کرنے کو بہت دل کرتا ہے، توبہ کرتا ہوں لیکن گناہ کا موقع آ جائے تو میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور مجھ سے صبر ہی نہیں ہوتا، میں گناہ کر گزرتا ہوں. مولا اس گناہ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دو، کوئی نسخہ بتا دو، کوئی فارمولہ بتا دو. مولا فرماتے ہیں جب کبھی تمہارا نفس تمہیں گناہ پر آمادہ کرے تم ایک کام کرو. مولا وہ کیا کام کرو؟ کام تم یہ کرو، یہ سرزمین تو اللہ کی ہے، اللہ کی سرزمین پر بیٹھ کر گناہ کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ کی سرزمین کو چھوڑو، کسی اور خدا کی سرزمین میں چلے جاؤ، وہاں جو تمہاری مرضی میں آئے کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اس اللہ کی سرزمین کو ترک ہی نہیں کر سکتے. اچھا اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایک اور کام کرو. دیکھو یہ دنیا کے دستور بھی ہے، اگر ایک مزدور کو آپ مزدوری دیتے ہو، وہ مزدور جائے کسی اور کا کام کرے تو کتنا برا لگے گا. فرماتے ہیں جب تم روزی اللہ کے کھاتے ہو اور تم کام شیطان کا کرتے ہو تو اوپر والا برداشت نہیں کرے گا. جب تمہارے گناہ کرنے کا دل کرے تم اللہ کی روزی نہ کھاؤ، اس اللہ کی روزی نہ کھاؤ، کسی اور اللہ کی روزی کھاؤ، پھر وہاں تمہاری مرضی میں جو مرضی نہیں کرو. کہا مولا یہ کام تو اس سے بھی مشکل ہے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ایک کام اور کرو. مولا وہ کہا کہ وہ کیا کام ہے؟ جب ملک الموت تمہارے روح قبض کرنے کے لیے تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے اور تمہارا روح قبض کرنا شروع کر دے، اپنے طاقت کے بل پر، اپنے اثر رسوخ کے بل پر، اپنے دولت اور دوسری چیزوں کے بل پر ملک الموت کو واپس آنے پر مجبور کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ انبیاء کرام یہ کام نہیں کر سکے. اچھا وہ کام نہیں کر سکے نا، پھر تم ایک کام اور کرو. مولا وہ کیا کام ہے؟ جب عذاب کے فرشتے تمہارے بازو پکڑ کر تمہیں کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، ان فرشتوں سے اپنا بازو چھڑا لو اور زبردستی جنت میں گھس جاؤ. مولا یہ تو سب سے مشکل کام ہے، میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا. دونوں امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جب تم یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر حق پر قائم رہو، صبر کی ہدایت کرو، گناہوں سے بچو، اپنے بیوی بچوں کی بہترین اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت دے کر جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے علاوہ تمہارے سامنے اور کوئی ہدایت کا راستہ باقی نہیں. برائے وجود روح حضرت فاطمہ زہرا صلوات. عزیزان گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات. سرکار رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کا احترام کرو، اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو. جس قدر تم بچے کا احترام کرو گے اتنا ہی تمہارا بچہ مومن بن کر نکلے گا. وہ والدین جو اپنے باپ ہونے کے ناطے بچوں کو گالی دیتے ہیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو اگر کوئی گالی دیتا ہے، سرکار رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں آپ کی دی ہوئی گالی آپ کے قبر میں ایک بچھو بن کر آپ کے سامنے آئے گا.
اور وہ بچھو صبح قیامت تک قبر میں آپ کو ڈستا رہے گا۔ آپ نے اولاد کو ہرگز گالی نہیں دینا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے اور اولاد کے درمیان مساوات قائم رکھنا ہے۔ اگر ہم نے ایک اولاد کو زیادہ محبت دے دی، ایک کو کم محبت دے دی، اولاد کے اندر رقابت پیدا ہوں گے، دشمنی پیدا ہوں گے۔ بعض دفعہ یہ رنجشیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ بچے کو آپ کی ذات سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا والدین کے لیے پیغمبر اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ بچوں سے بے حد پیار کرو، بے حد محبت کرو، اپنے خلوص اور عقیدت کا مظاہرہ کرو۔ سرکار رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں قبلوا اولادکم، اپنے اولاد کے ماتھے کا، پیشانی کا، ہونٹوں کا کثرت سے بوسہ دیا کرو۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کے ماتھے کا، پیشانی کا کثرت سے بوسہ لیتا ہے، خداوند عالم ہر بوسے کے بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ والدین جو کثرت سے اپنے بچوں کے بوسے لیتے ہیں، کہتے ہیں کثرت بوسہ جہنم کی آگ کے خلاف ڈال بنے گا۔ جب آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہوں، کام ہوں، آپ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوں، آپ نے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگ لگن کے ساتھ اپنے بچوں کے جو بوسے لیے تھے وہ جہنم کی آگ کے لیے ڈال بنے گی اور آپ کو جہنم میں گرنے سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں اس شان سے درود پڑھو کہ مولا کائنات نجف اشرف میں اپنے صحن میں آپ کی درود کی آواز سن کر آپ کے لیے دعا کریں۔ برائے خوشنود روح امیر المومنین ملندر صلوات کائنات فرماتے ہیں آپ اپنے بچوں کی تربیت 3 مرحلے میں مکمل کریں۔ الولد سید 70 سنہ، آپ اپنے بچوں کی تربیت 3، یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، میں صرف بس آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مولا فرماتے الولد سید 70 سنہ، پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک آپ کا بچہ سید ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے۔ جس طرح ہم بادشاہوں کی خواہش پوری کی جاتی ہے، ان کی تابعداری کی جاتی ہے، آپ اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرو، ان کی تابعداری کرو، ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو۔ پھر 7 سے لے کے 14 تک الولد وزیر 7 سنہ، نہیں غلام 7 سنہ، 7 سے لے کے 14 تک آپ کا بچہ آپ کا غلام ہے۔ اور اس عمر میں میموری ڈیولپ ہو جاتا ہے، بچے میں سیکھنے کا جذبہ بالکل تیز ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ، روزہ رکھنا سکھاؤ، محفل کے آداب سکھاؤ، رشتہ داروں سے ملنا سکھاؤ، اللہ کی بندگی سکھاؤ، تمام آداب اس عمر میں بچے کو سکھایا ہے۔ پھر الولد وزیر 7 سنہ، 14 سے لے کے 21 تک آپ کا بچہ آپ کا وزیر ہے۔ جس طرح بادشاہ امور مملکت چلانے میں وزیروں سے مشورے لیتے ہیں، آپ اپنے گھر کے ہر کام کے لیے اپنے بیٹے سے مشورہ لے لو، بیٹا کل ہم نے یہ کام کرنا ہے، کرے تو کیسا ہوگا۔ بچے کو احساس دلاؤ تم اس گھر کا ایک اہم فرد ہو، ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے رہنمائی کی ضرورت ہے، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تمہارے بغیر گھر کا کوئی اہم کام انجام نہیں دیا جاتا۔ آپ کے اس عمل سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، بچے کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا، بچہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار فرد سمجھے گا، بچے گھر کے ہر معاملے میں آپ کی مدد کریں گے، بچہ فرمانبردار بنے گا، بچہ نیک بنے گا، بچہ اطاعت گزار ہوگا، بچہ دیندار ہوگا، بچہ اللہ کی عبادت گزار ہوگا، بچہ عابد شب ذمہ دار ہوگا، بچہ مولا کا عزادار ہوگا۔ جب بچے میں یہ ساری خوبی آ جائے گی، بچے کے ہر عمل خیر میں اللہ نے آپ کے لیے حصہ رکھا ہے، عمل خیر میں آپ کو حصہ ملے گا، اور یہی بچہ دنیا آخرت دونوں میں لیے، دونوں میں خداوند عالم کی طرف سے آپ کے لیے ولد صالح ہوگا۔ ولد صالح دنیا میں زینت ہے اور
فرماتے ہیں الذین خسروا انفسهم واہلیکم یوم القیامہ. الذین وہ لوگ خسروا نقصان اٹھائے گا، خسارے میں ہوگا، وانفسکم واہلیکم الی یوم القیامہ اپنے بیوی اور بچوں کے حوالے سے ان الظالمین فی عذاب علیم. یقین جانیے کہ آپ ظالمین میں سے ہیں اور آپ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہے گا. خداوند عالم نے اس آیت میں فرمایا وہ والدین جو بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل رہتے ہیں ظالم ہے وہ، اور ظالم کی سزا جہنم ہے. قیامت کے دن جب آپ نے بیوی بچوں کی تربیت نہیں کی آپ کا شمار ظالمین میں ہوگا، اور ظالم ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کی سزا اصغر السافلین ہے. آخری زحمت آپ کا تمام کروں گفتگو میں بھی تھوڑی سی تلخ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں انہی مجلسوں کی جنسیت سے. آج کل والدین کا جو رویہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچے پوری رات جا کر ٹک ٹاک کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، ماں باپ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں. آپ رات کو 10 بجے بچوں کو کیوں نہیں سلاتے ہو؟ فجر کی نماز کے بچوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں چڑھاتے ہو؟ آپ سستی کریں گے ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ اگر یہ بہانے کرتے ہو تو اتنی سخت سزا کے لیے آپ تیار رہے. بے شک بے شک. فرمایا جو شخص اپنے بیوی بچوں کی تعلیم میں سستی برتتے ہیں وہ ظالم ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو گزارش اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو اس طریقے سے خلق فرمایا ہے کہ جنت میں جہنم میں جلنے والے، بننے والے، ڈینٹی پینٹی ہونے والے، عذاب پلنے والوں کو صاحبان جنت دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو جنت والے جہنم میں دیکھ کر پوچھتے ارے کچھ لوگوں کی بری طرح سے پٹائی ہو رہی ہے، تم لوگوں کو تو بالکل کوئلہ بنا دیا مار مار کے، تم دنیا میں کون سی گناہ کرتے ہو، کون سی گناہ کرتے، تمہاری غلطی کیا تھی؟ تو جہنم میں چلنے والے لوگ جنت کے بالکونیوں کے سیر کرنے والے کو بتا دیں گے ایک ہمارا شمار دنیا میں اولاد کی تربیت میں سستی کرنے والوں میں سے تھا. اللہ اکبر. بہانے کرتے تھے، ہیلے کرتے تھے، سرکاری ملازم ہے، بزنس مین ہے، فرصت کہاں ہے، صبح جاتا ہوں شام آتا ہوں، یہ تربیت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ذاکرین واعظین پروفیسر ٹیچر ڈاکٹروں کا کام ہے. بہانے کر کے تم نے اولاد کی تربیت. ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی. اولاد کی تربیت نہ کرنے کی سزا اس گناہان کبیرہ کی وجہ سے خداوند عالم نے ہمیں جہنم کے اسفل السافلین میں داخل کر دیا. اللہ اکبر. پھر جنت والے جہنم والے جنت والوں سے پوچھتے ہیں ارے یہ جو لوگ تم لوگ جنت کے مزے لے رہے ہو، باغوں کے سیر کر رہے ہو، حور و غلمان کے ساتھ پکنک منا رہے ہو، دنیا کے انواع اقسام کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، بتاؤ تمہارا تعلق دنیا میں کن لوگوں سے تھا؟ تم نے دنیا میں کون سا عمل خیر بجا لایا؟ تم نے دنیا میں کون سا اچھا کام بجا لایا جس کے سلے میں رب کائنات نے تمہیں جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا؟ وہ کہیں گے ہمارا شمار دنیا میں تربیت اولاد کی فکر کرنے والوں میں سے تھا. ہم ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اولاد گمراہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اولاد باغی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اولاد آوارہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اولاد اسلامی اور محمد آل محمد کی تعلیمات سے روگردانی نہ کرے. ہم ہمیشہ حد الامکان اولاد کی تربیت میں مصروف رہتے تھے. مسلسل تربیت اولاد کے فکر کے سلے میں خداوند عالم نے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. عزیزان گرامی قدر میں نے جنت اور جہنم دونوں نقشہ کے سامنے پیش کی. اب جس راستے کو اختیار کرتے ہو آپ کی مرضی. برائے خوشنودی روح حضرت فاطمہ زہرا سرور آپ لوگ میرے چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں بچوں کے نیک اور صالح ہونے، بچوں کی تربیت میں اس کے دوست کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. والدین کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ بچوں کے دوست بنانے میں ان کی رہنمائی کریں.
آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے نیک ہے، اچھے گھرانے کے، اچھے مرضی کی اولاد ہے، لیکن ان کے دوستوں نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کہتے ہیں خربوزہ دے کر رنگ پکڑتا ہے. ان کی دوستوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آپ اور میرے چوتھے امام زین العابدین صاحب ارشاد فرماتے ہیں تم جس سے چاہے دوستی کرو، لیکن خبردار 5 قسم کے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. سب سے پہلے جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا. کسی جھوٹے کو اپنے بیٹے کا دوست بننے سے منع کر دو، اس لیے کہ جھوٹا آدمی شراب کی مانند ہوتا ہے. وہ جھوٹ کے ذریعے دور کو نزدیک کرتا ہے اور نزدیک کو دور کرتا ہے. دوسرا امام زین العابدین صاحب فرماتے ہیں اپنے بچوں کی دوستی کسی فاسق سے نہ کراؤ. وہ انتہائی کمینہ ذلیل انسان ہوتا ہے. وہ تمہیں گاجر مولی کی ریٹ فروخت کرے گا، یہاں تک کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے، ایک نوالے کے لیے بھی تمہارا سودا کرنے سے دیر نہیں کرے گا. اپنے بچوں کے فاسقوں سے دوستی نہ کراؤ. تیسرے مرحلے میں اپنے بچوں کو کنجوسوں سے دوستی نہیں کراؤ. بخیل اور ہے، کنجوس اور ہے. جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے بخیل کہلاتے ہیں. جو خود بھی نہیں کھاتا ہو دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا ہو کنجوس کہلاتے ہیں. کبھی کنجوسی کی دوستی اختیار نہ کرو. جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی، جب آپ کو پیسے توجہ کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کی مدد سے ہاتھ پھینک لے گا. عزیزان گرامی قدر، اپنے بچوں کی دوستی احمقوں سے نہ کراؤ. احمق عقل سے خالی ہوتا ہے. وہ آپ کے بچے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، کوشش فائدہ پہنچانے کی ہوگی، لیکن الٹا نقصان ہوگا. آپ کے بچے کی دنیا و آخرت اس میں احمق کی دوستی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا. چوتھا، پانچواں، اس بندے سے دوستی نہ کراؤ جو قطع رحمی کرتا ہو. رشتہ داروں سے تعلقہ کٹا ہوا، کسی کے ساتھ آنا جانا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کاتے ہیں، اپنے آپ جیتے ہیں. جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں اللہ کے رحمت کا دروازہ ان کے اوپر بند ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے قطع رحمی کرنے والوں کو ملعون کے نام سے نوازا ہے. ان سے دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. عزیزان گرامی قدر، آپ اور میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کا بچہ 5 سال کا ہو جائے بچے کو اللہ سے محبت کرنا سکھاؤ. جب بچہ 6 سال کا ہو جائے اللہ کے رسول سے محبت کرنا سکھاؤ. جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس بچے کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت پیدا کرو. ہمارے نبی نے نہ صرف ہمیں حدیث میں ان حقیقتوں سے آگاہ کر دیا بلکہ اس کی عملی تعلیم دی. مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی ہے اور رسول خاتم النبیین ہے. عبادت سب سے بڑی عبادت معراج المومن نماز ہے، اور نماز میں بے رکوع کیا ہے. جب سرکار رحمت للعالمین سجدہ فرما رہے تھے، دوران سجدہ 2 سال کا حسین نانا کے کندھے پر آیا. مسجد نبوی اور مولا امیر المومنین کا حجرہ ملا ہوا تھا، بیچ میں صرف 1-2 فٹ کا فاصلہ تھا. نماز کی حالت میں، مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں بحالت سجدہ 2.5 سال کا حسین نانا کے کندھے پر آیا. حسین نبی نے حسین کو اتار کر نماز آگے بڑھانے کی کوشش کی. عرش کی بلندیوں سے جبریل امین نازل ہو گئے. فرمایا نبی اگر آپ نے حسین کو اتار کر نماز مکمل کر دیا یہ نماز ہماری برگاہ میں قابل قبول نہیں. اس وقت تک سجدے کو طول دے دو جب تک حسین اپنی مرضی سے کام نہ کرے. اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ عقیدت و محبت کا کیا معیار ہونا چاہیے. یہ مقام حسین کو حاصل ہے، یہ شرف حسین کو حاصل ہے. انہی خوبیوں کی وجہ سے حسین ہمیشہ عظمت کی بلندیوں پہ رہے. علامہ اقبال نے انہی بلندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دونوں بلندیوں کا نہیں ہے کوئی جواب. علامہ اقبال مولا عبداللہ حسین کی خدمت میں اس عظیم بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دونوں بلندیوں کا نہیں ہے کوئی جواب. دوش نبی سے نو کے سنا پہ گیا حسین. حسین یہ تیری بابرکت ذات ہے
کبھی تو دوش نبی کی بلندیوں پہ، کبھی تو نو کے نیزہ کی بلندیوں پہ۔ آج کربلا میں آپ اور میرے مولا حسین یکتا و تنہا رہ گئے۔ دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، اصحاب کے خیمے خالی، انصار کے خیمے خالی، اولاد بنو ہاشم کے خیمے خالی، بھائی عباس کا خیمہ خالی، بیٹے علی اکبر کا خیمہ خالی۔ ایک دفعہ میرے مولا ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے کر میدان میں آئے۔ آنے کے بعد یہ استغاثہ عرب میں مظلوموں کی روایت ہے، اور آپ کو معلوم ہے حسین سے بڑا کوئی مظلوم کون ہو سکتا ہے؟ استغاثے کی بلند، استغاثے کی آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا حل من ذاق یذب عن حرم جد رسول اللہ۔ ہے کوئی میرے استغاثے پر پہنچنے والا؟ ہے کوئی میرے فریاد پر آنے والا؟ ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ کہتے ہیں مولا حسین کی اس فریاد کا 3 اطراف میں اثر ہوا۔ سب سے پہلے گودان قتلگاہ خاک و خون میں لیٹے ہوئے شہید، خاک و خون میں لیٹے ہوئے شہید کے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء لوٹنے لگے۔ شہیدوں کی جسم سے آواز ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا ہم نے اپنی ناچیز جان آپ کے قدموں پر نثار کر دی ہے۔ مولا اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، ہم 1000 بار آپ کی مدد کریں گے۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ سید سجاد عالم میں غشی کی حالت میں تھے، بابا کی مظلومانہ فریاد سن کر ٹوٹا ہوا عصا لے کر میدان میں نکل آئے۔ میرے مولا اپنی بہن زینب سے فرماتی ہے، بہن سید سجاد کو خیمے میں لے کے جائے، اگر سید سجاد شہید ہو گیا تو نسل امامت مٹ جائے گی۔ تیسرا اثر، رباب کے خیمے سے رونے کی آواز آئے۔ میرے مولا رباب کے خیمے پر آئے، فریاد فرمایا ہے، اے خانوادہ عصمت و طہارت کی شہزادیوں، میں نے منع کر دیا تھا جب تک حسین زندہ ہے اہل بیت رسول کے خیموں سے رونے کی آواز بلند نہ ہو۔ رباب فرماتے ہیں، مولا کیا کروں؟ جب نام نے استغاثے کی آواز بلند کی، 6 مہینے کے بچے علی اکبر نے 3 پیر سے آنکھیں نہیں کھولی تھی، آپ کی فریاد کی آواز سن کر 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو اللہ اکبر۔ میرے مولا بہن زینب کے خیمے میں آئے، تمام اہل بیت کو بہن کے خیمے میں جمع کر دیا، سب بہنوں سے ودا ہو گیا۔ السلام علیکہ یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ، سارے بہنوں سے رخصت ہو گئی۔ جانے سے پہلے مولا نے تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کو گود میں لے لیا۔ سکینہ کے بارے میں گرمی کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں، سکینہ اگر آج رات میں نہ آ سکے، اماں سے ضد نہ کرنا، جا کے اماں کے پاس سو جانا۔ سکینہ فرماتی ہے، بابا سکینہ کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے، مجھے آپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی میرا فرماتے ہوئے بیٹا سکینہ، آج کے بعد علی اصغر میرے پاس سوئے گا، آپ اپنی اماں کے پاس سوئے گے۔ بہن زینب کو لے کر سید سجاد کے خیمے میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد نے دیکھا بابا کا سر، بابا کا جسم خون میں ڈوبا ہوا، بابا سر سے لے کے پیروں تک زخمی ہے۔ فرمایا، بابا آپ کا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے، میرا علی میرا بھائی اکبر کہاں گیا؟ فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا۔ بابا آپ کا جسم خون میں ڈوبا تھا، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ فرماتے ہیں، بیٹا چچا عباس بھی شہید ہو گیا۔ فرماتے ہیں، بابا میرا بھائی قاسم کہاں گیا؟ مولا فرماتے ہیں، بیٹا سید سجاد، مردوں میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا میں بنا پہ سوار ہوئے، خیمے سے باہر نکل رہے تھے۔
آل بیت رسول نے مل کر حسین کو گرایا، کہتے ہیں مولا ہمیں کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے مولا خیمے سے نکل رہے ہیں، زلجناح پر سوار ہو، تھوڑی دیر چل کر زلجناح کے قدم رک گئے۔ مولا حسین کا دل پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، صبح سے اب تک لاشیں اٹھا کر میرے مولا تھک چکے ہیں۔ جب زلجناح نے قدم روک لیا فرماتے ہیں زلجناح علی اکبر نے میرے ساتھ چھوڑ دیا، قاسم نے میرے ساتھ چھوڑ دیا، میرے بھائی عباس نے میرے ساتھ چھوڑ دیا، زلجناح تمہیں میری بے کسی اور مظلومیت کا پتہ چلا ہے، کیا تو بھی میرے ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ زلجناح نے کچھ نہیں کہا، اپنا سر قدموں کی طرف جھکا لی۔ ایک دفعہ میرے مولا نے زلجناح کے قدموں کی طرف دیکھا، حسین کی 4 سالہ ننھی بچی سکینہ، حسین کی 4 سالہ ننھی سکینہ زلجناح کے قدموں سے لپٹ کر رو گئی۔ زلجناح اترے نیچے، سکینہ کو گود میں لے لیا، سکینہ سے اجازت طلب کہ سکینہ مجھے اجازت دے دو، شاید میں آپ کے لیے تھوڑا پانی لا سکوں۔ سکینہ کہتی بابا خدا کے لیے پانی کا نام نہ لینا، صبح سے جن میں پانی لینے کے لیے گئے مولا کوئی واپس نہیں آیا۔ آئے مولا حسین میدان جہاد میں، حیدر کرار نے دشمن کے سپاہی پر وہ حملہ کر دیا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہی کوفے کے دارالعمارے کی دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ کونین کی شہزادی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ خیمے سے بھائی کی جنگ دیکھ رہے فرماتی بھیا حسین ایسی جنگ کرنا کہ دشمن کو حیدر کرار کے خندق و خیبر کی جنگ یاد آ جائے۔ جب جنگ کرتے کرتے میرے مولا کا گزر نہر فرات کی طرف ہوا، شانے کٹائے ہوئے جرنیل کی بازو پر نظر پڑی، کہتے ہیں بھیا پاس بوڑھے بھائی کا جان دیکھو، بیٹا علی اکبر بوڑھے بھائی کا جان دیکھو، بیٹا علی اصغر دیکھو، تیرا چچا کس طریقے سے جہاد کر رہا ہے، دشمن کے سپاہی بکھرے، میدان خالی ہو گیا۔ اس لمحے میں عرش کی بلندیوں سے آواز آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ فترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مرحبا حیدر کرار کے بیٹے، مرحبا زہرا کے نور نظر، تم نے جہاد کا حق ادا کر دیا۔ اے حسین، اے نفس مطمئنہ کے مالک، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ حسین میرے بہترین بندوں میں شامل ہو جاؤ، حسین آؤ میرے جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ جب عرش کی بلندی سے آیت نازل ہو گئی، حسین نے تلوار نیام میں ڈال دی، گھوڑے کے زین پر سر رکھا، مولا آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب مولا نے ذوالفقار نیام میں رکھ لی، بھاگے ہوئے سپاہی واپس آئے، کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، کہیں پتھر کے وار ہوتے رہے، میرے مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک وقت آیا کہ مولا گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، اس وقت میرے مولا زلجناح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے زلجناح مجھے اس جگہ اتارو جہاں میرا بیٹا علی اکبر اللہ اکبر۔ میرے مولا کا گھوڑے سے گرنا تھا، عرش کی بلندیوں سے آواز آ گئی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔
Tayyata, Dushmani Zaumana Hera Shoaib, Jalmul Nabi Fakto, Haidar Karrari Hera Chandojo, Nimo Hussaini Khawaja Allahu Akbar. Haidar Karrari موجود زینب نیمه حسینی خبر میدانی شخصیت Jalmul Zainab Shahwat Homana, Rami Burkhan Nazamure, Jalmul Shahwat, Neza Burkhan Nazamure, Jalmul Shahwat, Urban Shim Burkhan Nazamure, Jalmul Zainab Nime Mendoni Kathomara, Konna Thoe, Jalmul Nime Husaini Gawapa, Urban Shim Nurse Dulo, Jalmul Nime Husain Mamed, Kasam Bayadra Tarena, Nime Husain Bayadra. Allahu Akbar. Rawi riwayat mein Tayyata, Jalmul Pulis se kasbe, Turmo se kastenera, Dushmani Ragib Khadika, Pavasam ki Nime Husaini, Babam Balakti Lene.